بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کی کالز کا ہوتا ہے، آپ کے مسائل کا ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت بھی ضرور ہوتی ہے جو کہ آپ کے مسائل کو حسب توفیق جتنا بھی بہترین جواب ہو سکتا ہے وہ ضرور دیتے ہیں۔ شفاعت رسول بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ جب تک آپ ہمارے پروگرام میں نہیں آتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آپ تشریف لانا شروع ہو گئے، تب تک ہم واقعی آپ کی شخصیت سے اتنے واقف نہیں تھے کہ آپ کے جو دائرہ کار ہیں علم کے وہ کتنے وسیع ہیں۔ قربت سے محفلوں سے فرق پڑتا ہے نا، بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ میں کالر لینے سے پہلے ایک حضرت کو ہلکا سا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت حارثہ بن سراقہ جو ہیں، یہ ان کی عمر چھوٹی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن صبح یہ فجر کے بعد جاتے ہوئے ملے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت حارثہ سے کہ حارثہ تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ ذرا غور کیجیے گا ان لفظوں پہ، ذرا غور کیجیے گا۔ حارثہ تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ جس طرح ایک مومن کی ہوتی ہے، سبحان، جس طرح ایک مومن کی ہوتی ہے۔ اب اس مومن کی جو صبح ہے اس کے ہونے کو حضرت حارثہ نے کیا کہا رسول کے پوچھنے پہ؟ کہا یا رسول اللہ میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر عبادت کرتا ہوں، اور رات کو اللہ تعالیٰ عرش کو میرے سامنے معلق کر دیتا ہے، یعنی کہ عرش کو، آسمان کو میرے سامنے یوں کھول کے رکھ دیتا ہے، اور پھر میں جنت میں جاتے ہوئے لوگوں کی خوشیوں کو بھی دیکھتا ہوں، پھر میں دوزخ میں جاتے ہوئے لوگوں کی گھبراہٹ کو اور ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے اور شرماتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں، اور پھر یا اللہ اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح میری صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا جو جملہ ہے نا، یہی سوال ہے۔ کہا سراقہ اللہ نے تجھے حق پر قائم کیا، اللہ نے تجھے حق پر قائم کیا۔ حضور ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، مجھے یہ نظر آیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت دی، ہم ان پہ ہمیشہ شک کی نگاہ دیکھتے ہیں، لیکن حق کی نگاہ تو یہی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کی نماز میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تشریف لانے میں، تو آپ اٹھے اور فوراً آپ نے اشارہ کیا کہ اقامت کہو، اقامت کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، اور آخری دو جو صورتیں ہیں چھوٹی معوذتین وہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ تلاوت فرما کر آپ نے صحابہ کی طرف منہ کر لیا، اور آپ نے پوچھا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ آج میں لیٹ کیوں آیا؟ صحیح تو صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم آپ سے کیسے قربان ہوں، ہم کیسے آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ اگر آپ فرماتے ہیں تو ہم پوچھ لیتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ کیوں تاخیر سے تشریف لائے؟ فرمایا بس میں رات کو ہر رات اٹھتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یعنی تہجد آپ پر فرض تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے بعد میں فجر کی نماز کے انتظار میں تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں لیکن میرا اور دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آئی جملہ پھر کہتے ہیں، جملہ بڑا خوبصورت ہے، میری آنکھیں ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور میری دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور میں پھر اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر! اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ اہل تصوف، اہل روحانیت کے لیے ایک مقام وجد ہے کہ میرے آقا نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، دیکھتا تو میں روز ہوں اپنے رب کو، لیکن آج جب میں نے رب کو دیکھا تو زیادہ ہی سونا تھا۔ کمال ہے، اللہم صلی اللہ، واہ 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 واہ، میں نے دیکھا بس میں رب کو دیکھنے میں ایسا جلال میں تھا، واہ واہ واہ، دیکھنے میں ایسا مگن ہوا واہ 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 کہ میں دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو نہ دیکھوں، اس سے ہٹ کے باہر نکلوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اچھا پھر اس پر ایک بڑی مزے کی عشق کی بات ہے کہ جو لوگ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ حدیث کے حصے کو ذرا غور کیا کریں۔ حضور اٹھے اور وضو کیے بغیر تشریف لائے، نماز پڑھا دی۔ کمال بات کی، واہ 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 واہ، شفاعت کیا بات کر دی آپ نے۔ آپ اس حالت اور اس کیفیت میں تھے، اٹھے بغیر وضو کے آئے، اور یعنی کہ آپ بالکل اپنی صحیح حالت میں، وضو کی حالت میں اس وقت اللہ کی دیدار کر رہے تھے۔ اس مقام پر جب صحابہ نے اور ظاہراً سو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے پھر وضو نہیں فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی،
میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ وضو تب ٹوٹتا ہے جب انسان کا دل سو جاتا ہے۔ کمال بات کر دی، واہ 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 واہ، جی کرتا ہے اس کے اوپر ہی آج ساری بات کی جائے۔ ہاں ہاں ہاں، وضو تب ٹوٹتا ہے جب دل سو جائے، دل سو جائے۔ جی السلام علیکم، واہ 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 واہ، کیا بات کی ہے۔ جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بھی شفاعت بھائی کی بات سنی؟ جی سنی، ماشاء اللہ، مزہ آ گیا یار، نشہ آ گیا، خدا کی قسم کمال بات ہے۔ حکم کیجئے میرا بیٹا، کیا نام آپ کا؟ عالم کے اور آپ کے والدین کو درجات بلند کرے جی، میری دعا ہے۔ آمین 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 آمین۔ میری تو عرض یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں سر، ایک بیٹا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بیٹی بڑی نے کمپیوٹر سائنس کی ہے فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے، ماشاءاللہ۔ چھوٹی بیٹی سیکنڈ ایئر میں ہے، بیٹا او لیول 2 کر رہا ہے۔ سر بیٹیاں اولاد نافرمان ہے، نماز قرآن کا کہتے ہیں تو نہیں پڑھتی اور برا مناتی ہیں۔ اچھا، نافرمان سے مراد صرف نماز نہ پڑھنا ہے؟ جی، نماز صرف نماز نہ پڑھنے کو آپ نافرمان کہہ رہے ہیں یا کوئی اور بھی بات ہے؟ سر بیسک میرا جو ہے وہ نماز سے ان کی دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، بالکل نہیں پڑھتی، کہتے ہیں تو برا بھی مناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا ہمیں جو پرابلم ہو رہا ہے، لیپ ٹاپ موبائل پر ہر وقت لگی رہتی ہیں۔ چھوٹی جو ہے خاص کر وہ بہت سے ماں سے بدتمیزی کرتی ہے اور تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ موبائل مجھے نام بتائیے گا بچوں کے۔ جی، بڑی بچی کا نام ہے انکا اکرم، عین نون قاف الف، انکا اکرم۔ اچھا۔ دوسری بچی کا نام ہے مالکا اکرم، یہ مالکا ہوتی گھر کی مالکا، مالکا اکرم۔ اور بیٹا عمیر اکرم۔ اچھا، عمیر بھی ایسا ہی ہے؟ عمیر ان سے بہت کم ہے، اچھا ہے، بہت اچھا ان سے، ان کی نسبت۔ اور بچوں کی چھوٹے کی عمر کتنی ہے؟ عمر جی بڑی بچی جو ہے وہ اس وقت ہے 21 کی، دوسری بیٹی 18 سال کی ہے جی۔ اور بیٹا سر وہ 18 سال کا ہے۔ اچھا، میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں، میں آپ کے بچوں کو یقین کریں اپنی بیٹیاں سمجھ کے بات کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی کرتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو یہ لفظ اتنا استعمال کرنا چاہیے کہ وہ نافرمان ہیں۔ میرے والدین نے مجھے کبھی نہیں کہا نماز پڑھو۔ میرے والد جب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تب بھی پڑھ لیتے تھے، جب وہ لیٹنے پہ مجبور ہو گئے، اٹھ نہیں سکتے تھے، تب بھی اشاروں سے پڑھ لیتے تھے۔ ہمیں نہیں کبھی کہا انہوں نے کہ نماز پڑھیں، لیکن ہم نے ان کو دیکھ کے نماز ایک عمر میں آ کے شروع کر دی۔ میں یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں نے 21 سال کی عمر میں نماز شروع کر دی تھی۔ ہاں، ہمارے ایک دوست تھے عمران صاحب، ان کے والد ظفر، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، میں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں قبر کے اندر ڈالا تھا، اور یقین کیجئے کہ میں نے ایک لاش کو، ایک مردے کو قبر میں اتارنا اپنے یوں بازو میں اٹھا کے ناممکن کے قریب ترین ہوتی، کہ مردے کا وزن بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں نے ان کو اتارا، وہ ہلکے تھے اور ان میں سے خوشبو آ رہی تھی، اور زندگی کے آخری 20 سال انہوں نے بیماری میں گزارے تھے، اور ہم نے ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا تھا کہ میں تکلیف میں ہوں، الحمدللہ کے علاوہ کوئی جملہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو میرے ہاتھوں میں اتنا ہلکا کر دیا، وہ پتہ کیوں؟ ان کا میری نسلوں پہ احسان تھا، اور وہ احسان صرف یہ تھا کہ جب جمعے کو ہم اسکول سے آیا کرتے تھے تو وہ راستے میں کھڑے ہو کے ہمیں لالچ دیتے تھے چھوٹے چھوٹے چاکلیٹس کی، کیونکہ ہم خرید نہیں سکتے تھے، اور ٹافیوں کی، تو کہتے تھے بس ابھی نماز پڑھ کے آئیں گے نا تو یہ میں تمہیں دوں گا۔ ہم ان کا کپڑے پکڑ کے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، ٹافیوں کا انتظار ہمیں ہر وقت رہتا تھا۔ انہوں نے ایسی عادت ڈالی کہ اب نہ پڑھنے جائیں تو لگتا ہے زندگی کے اوپر کوئی بوجھ طاری ہو گیا ہے۔ یقین کیجئے بہت سے لوگوں کی یہ گفتگو، یہ طنز، یہ تانے میں زندگی میں یہاں بھی باہر بھی سنتا ہوں کہ جناب آپ گفتگو کر رہے تھے نماز کے لیے نہیں اٹھے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کو آسانی دینی چاہیے، لیکن سونے سے پہلے اپنی نماز کو قضا ہو جائے پوری کر لیتا ہوں۔ میں ٹوٹی پھوٹی نمازی ہوں، میں نمازی نہیں ہوں، میں ٹوٹا پھوٹا نمازی ہوں، لیکن مجھے اللہ کے ہاں یہ آس ہے، یہ امید ہے کہ اللہ میری ان کمزوریوں کو نہیں دیکھے گا۔ کبھی سختی سے دین اگر آنا ہوتا تو پھر میرا نبی بھی ایسا کہہ دیتا کہ سختی کے ساتھ آئے گا دین۔ آپ نے 7 سال میں کہنا ہے، 10 سال میں تھوڑا سا پابند کرنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر آپ مذہب کو سیلیبریشن بنا کر، آسانی بنا کر بچوں کی طرف لے کے، بچے آج کے ماڈرن دور کے ہیں، یہ اینڈرائڈ دور کے ہیں، ان کو آپ کہیں گے کہ چلو نماز پڑھ، وہ کہیں گے ابھی فلم تو ختم نہیں ہوئی، پھر آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ بچوں کو انٹرٹین کرتے ہوئے، گفتگو میں انگیج کرتے ہوئے جب آپ نماز کے لیے لے کر جائیں گے
تو کمال بات ہے. بچے کو لے کر جاتا ہوں نماز کے لیے, اگر کبھی لے کر جاؤں میں نماز میں اس کو وہاں پہ, کیونکہ نمازی بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ نا وہ بچے کو تو جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے, ان کا منہ رکھنے کے لیے کبھی کبھی لے جاتا ہوں. وہ بچہ نماز کے دوران کبھی ٹانگوں میں سے گزرتا ہے, کبھی ادھر کھیلتا ہے, کبھی ادھر کھیلتا ہے, کبھی سامنے سے تسبیح اٹھا لیتا ہے, کبھی کارپیٹ کو الٹا کرتا ہے. جب تک آپ لوگ اس بات کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے کہ بچوں کو جانا چاہیے, بچوں کو عادت پھر لیپ ٹاپ کی اور کمپیوٹر کی پڑے گی, کیونکہ اس کے لیے اساتذہ یونیورسٹیوں میں موجود ہے. سختی نہ کرو, عادت ڈالو, گھر میں اذان دو, بیوی سے کہو کہ گھر میں ہم اکٹھے نماز پڑھا کریں گے, بچوں کو چند سال یہ دیکھنے دو, یقین کرو بچے اس طرف پلٹیں گے. ہر شے, یہ میرا آخری جملہ, اس کو یاد رکھنا, ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. دین, نماز اصل ہے, لوگ اسی کی طرف پلٹیں گے. استاد اور قاری اچھا ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی آیت کریمہ کا ورد کرنا اور اللہ سے دعا کرنا. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا بیٹا. جی بلال بھائی, مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. فرمائیے میرے بچے. مجھے یہ بھائی کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ وہ اسٹڈیز میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیتا. کیا چیز؟ ہو گیا وہ کسی بھی یونیورسٹی میں جن میں انہوں نے اپلائی کیا تھا, میں کسی یونیورسٹی میں اس کی نہیں ہوئی. اور کوئی بھی, میری مدر ہو, میں ہوں, یا پھر میرے بڑے ہوں, کوئی بھی اس کو سمجھاتے ہیں نا کچھ بھی, تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں جاتی کہ یار مجھے کرنی ہے, مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے. کچھ بھی کر لے, کچھ بس اس کے ذہن میں یہ بات جاتی نہیں ہے. کہ وہ خود کو بس یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. کتنی عمر ہے بیٹی؟ بیٹا بھائی کی عمر کتنی ہے؟ ذرا تھوڑا سا کلیئر آؤ, باہر کسی طرف آؤ, آپ کا سگنل کٹ رہا ہے. میرے بھائی کی ایج ہے 17 ایئرس. تو 17 سال کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں میرے بچے, 17 سال کے بچے اور کیسے ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ تو بالکل میری بات آپ کی. میرے بچے آپ کمرے سے باہر آؤ کہیں ایسی جگہ جہاں آپ کا سگنل ٹھیک ہو. آپ کا سگنل نہیں آ رہا ہے, آ سکتے ہیں باہر کہیں آپ؟ اوکے. میں آپ کو بڑے ادب سے کہوں گا, دیکھو اگر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کہیں بھی نہیں مل رہا تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ایسا تو نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ آپ فلاں چیز پڑھیں تو اس سے ایڈمیشن ہو جائے گا. ایڈمیشن ہونا ہے میرٹ کے اوپر, اور آپ کو یونیورسٹیاں ڈھونڈنی پڑیں گی. اس وقت اگر مجھے کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا تو یقین کیجئے یہ صرف اس کی نالائکی ہوگی, کیونکہ پاکستان میں اس قدر یونیورسٹیاں اور تعلیم اتنی زیادہ آسان ترین ہو چکی ہوئی ہے کہ مجھ جیسے جاہل لوگ بھی اس وقت یونیورسٹیوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. وہ ایک زمانہ جب صرف پنجاب یونیورسٹی کا تھا تو ہم کہتے تھے لوگوں سے کہ بی اے کرنا سب کا رائٹ نہیں ہے, بی اے وہ کرے جو کہ بی اے کرنے کے قابل ہے. یقین کیجئے کہ اب ہر شخص کسی نہ کسی یونیورسٹی میں پاکستان کی داخل ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ نے اپنا جو ورلڈ اوور رینکنگ سسٹم ہے اس کو تباہ اور برباد کر دیا. ٹاپ رینک 100 یونیورسٹیز 500 یونیورسٹیز میں بھی پاکستان کے اندر 1 یا 2 یونیورسٹیز ہیں جن میں قائد اعظم یونیورسٹی بھی شامل ہے, اور میرے خیال میں شاید پنجاب یونیورسٹی بھی کسی 100 یونیورسٹیوں میں آتی ہے, لیکن قائد اعظم ڈیفینیٹلی شامل ہے. اگر وہ نہیں چاہ رہا تو تعلیم کی طرف جانا ہے. بغاوت فرسٹریشن یقیناً ہوگی, اس بات پہ میں بالکل نہیں آپ سے کہہ رہا, لیکن 17 سال کے بچے کو 17 سال کا بچے رہنے دیتے ہیں. اس بچے سے کہیے یا خود اماں سے کہیے کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا دم کیا کریں. دم سے مراد ہوتی ہے 21 دفعہ 51 ٹائمز 101 ٹائمز 100 ٹائمز ہاتھ رکھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس کے مزاج کو کم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ڈونٹ وری آن دس, یہ ایشو کی بات نہیں. نواب شاہ سے ہمارے ساتھ ہیں کالج. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی بلال صاحب, میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا, ان کے رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا میں نے. اچھا, کہ نام میں نے بتا دیا ہے آپ. اوکے تو ٹھیک ہے, میں بتا دوں ابھی آپ. نہیں چھوڑ دیجئے. اچھا, یہ رشتہ ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ یہ رشتہ 80% ہو چکا ہے, لیکن ابھی ہم لوگوں نے رضامندی تو کر دی ہے. وہ لوگ آنا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے جو رسم وغیرہ ہوتی ہے, تو اب ہم لوگوں کی طرف سے کچھ ڈاؤٹس ہو رہے ہیں. یعنی ان لوگوں کی طرف سے یہ کہ ایک تو لڑکا ہے جو ان لوگوں نے بتایا تھا کہ ان کا کاروبار اپنا ذاتی ہے یا جگہ اپنی ہے, تو وہ دونوں چیزوں میں غلط بیانی آ رہی ہے. اور بالکل نئے لوگ ہیں یہ نا, کسی کے تھرو ہم لوگ رشتہ جو کرواتی ہیں. یہ لوگ پہلے دنیا میں نہیں رہتے تھے, نئے لوگوں سے کیا مطلب ہے, اسی دنیا کے لوگ ہیں. نہیں بالکل ان نون ہے کہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے, تھوڑا سرکل سے باہر کے لوگ ہی ہیں. تو اور دوسرا یہ کہ اب ڈاؤٹس ہو رہے ہیں. بہن نے استخارہ بھی کیا ہے تو سمجھ نہیں آ رہا اسے استخارے میں بھی, تو آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیجیے کہ رشتہ کیسا رہے گا. استخارہ کیا تو اس کو کیا سمجھ میں آیا اس کو کیا آیا استخارے میں؟ اسے
ویسے کچھ خاص اس طرح سے نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن اب ہم آپ سے اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ اس سے تو سمجھ نہیں آ رہا، آپ بتائیے کہ کیسا رہے گا یہ رشتہ؟ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، تو میں بڑے ہی ادب سے، بڑی ہی معافی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے آپ سے درخواست کروں، رشتے جو ہیں وہ جگہوں کے اوپر نہیں ہوتے یا کاروباروں کے اوپر رشتے نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنی بہن کا رشتہ کاروبار کے ساتھ کرنا ہوتا تو آپ کا آبزرویشن ٹھیک تھا، آپ نے 2 کنال پلاٹ سے کرنا ہوتا تو بھی ٹھیک تھا۔ مقدر تو عورت کا، اس کا جا کے مقدر لڑے یا نہ لڑے یہ الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بہت سی چیزیں انسان صحیح بیان نہ بھی کرے تو انسان ضروری نہیں ہے کہ بہت برا ہو سکتا ہے غلط فہمی ہوئی ہو۔ تیسری چیز یہ کہ آپ اپنے گھر کی طرف بھی غور کیجئے گا، فرض کیجئے گا کہ آپ اس آپشن کو، جو کہ بہت اچھی آپشن ہے، یہ بہت اچھی آپشن ہے، بری آپشن نہیں ہے، آپ اس آپشن کو نہیں لیتے تو 5 آپشنیں آپ کے پاس بھی تو لائن کے اندر کھڑی نہیں ہے نا۔ اور آپ بھی جانتی ہیں کہ جو ہمشیرہ صاحبہ ہیں ان کے مزاج کو آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتی ہیں۔ یہاں پہ یہ رشتہ اگر تو ہوتا ہے تو اس رشتے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط میری طرف سے ہوگی کہ آپ اپنی ہمشیرہ کو یہ سمجھائیے گا کہ انہوں نے جا کے نقص نہیں نکالنے، خاندان کو جوڑنے کا کام کرنا ہے، نقائص نکالنے سے، پلاٹ حاصل کرنے سے، کاروبار جو بتایا وہی ہو۔ بھائی اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کیا کاروبار کرتے ہیں تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ میں کچھ بھی نہیں کام کرتا، میں کیا کام کرتا ہوں؟ تو اب کیا مطلب یہ معاملہ بڑا ہی غلط ہے۔ حضور ان چیزوں کے اوپر رشتے ریجیکٹ یا سلیکٹ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس پر تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذرا پھر سے کہہ دیں، یہ ہم تک بات پہنچتی نہیں ہے۔ رزق دینا جو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی میں اس مقام پر اگر گرامر کے اعتبار سے اس آیت کو بتاؤں تو آپ کے اور سننے والوں کے ایمان میں شاید اضافے کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے نا، وہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم ازرا شفقت و محبت کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کی مرضی، اس نے 2 چیزیں اپنے اوپر لازم کر لی ہیں۔ پہلی چیز یہی کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں رزق دوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، اللہ نے اپنے پہ فرض کر لیا ہے، کاتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ میں نے رحمت ہی کرنی ہے۔ اس لیے بعد علم والے، روحانیت والے، تصوف والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب مجھے قیامت کے دن جنت میں بھیجے گا، اس لیے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اگر ایک ماں کی مامتا اپنے بچے کو آگ میں نہیں گرنے دیتی تو 70 ماؤں کی مامتا والا جو ہے وہ کس طرح مجھے جہنم میں جانے دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں اپنے اوپر فرض کر لی ہیں۔ اچھا، جو فرائض اللہ کے ہیں نا اس کی ہمیں بڑی فکر ہے کہ روٹی کہاں سے آئے گی، یہ فرض اللہ کا ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، یہ اس کی بڑی فکر ہے ہمیں، اور جو فرائض ہمارے ہیں اس کی ہمیں فکر کوئی نہیں۔ اب اس کے ساتھ اگلا ایک مرحلہ جس کی طرف یہ بچی اشارہ کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں رزق کی وسعت ایک خواہش ہوتی ہے کہ اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، سواری اچھی ہو، کھانا پینا کھلا ہو، تفکرات نہ ہو کھانے پینے۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور خدا نے بھی فرمایا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، تیرا رب جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا رزق چاہے کم کر دے۔ اب یہ رب کی مشیت پر ہے۔ اب اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر تم رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو 2 عمل کرو، ایک دعا کرو اور دوسرا صدقہ کرو۔ ایک دعا کرو اور دوسرا صدقہ کرو، ایک دعا کرو دوسرا صدقہ کرو، یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ نے اپنے پہ جو فرض کیا اس کے اندر مداخلت نہ کیجیے۔ میری پیاری بیٹی، یہ رشتہ اگر ہو رہا ہے تو بہن کو سمجھانا ہے وہ لوگ ٹھیک ہیں، یہ رشتہ ہونے دینا، کیونکہ اگلی اپرچونٹیز آتی ابھی کم از کم نظر نہیں آتی۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 باتیں میں تمام لوگوں سے خصوصاً ماں باپ سے درخواست کروں، ہاتھ باندھ کے درخواست کروں۔ ایک تو یہ عمومی بات ہے، ایک تو ہر جملہ جو لوگ نئی سے شروع کرتے ہیں نا، اچھی بات نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، تو پھر نئی سے کیوں جملہ شروع کر رہے ہیں؟ ایک بات یہ، یا جیسے کہ راؤ شاہد ہمیشہ ہمیں یہ پوچھتا ہے کہ بلال بھائی چائے تو نہیں پئیں گے؟ تو بھائی اگر تُنہیں چائے پلانی ہے تو پلا دے، تو ناڑ کیوں ڈال رہا ہے اس چائے کے اندر؟ چائے میں کیوں نہ ڈالتے ہیں؟ بڑے ہی ادب کے ساتھ ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، بچوں کو کبھی بٹھا کر
پبلکلی انسلٹ نہیں کرتے کہ ہم تو ان کی تربیت کر رہے ہیں. یہ میں اپنے بہترین بچپن کے دوستوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے بزرگوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے سے چھوٹے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے انسلٹ کبھی تربیت نہیں کر سکتی. کل ایک میرے بڑے اچھے میں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ان کو ملا ہی شاید 1 یا 2 دفعہ ہوں, امریکہ سے تشریف لائی ہوئی فیملی, تو والدہ چاہ رہی تھی کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, ان بچیوں سے زیادہ کلیرٹی میں نے پاکستان کی اعلیٰ ترین اداروں سے پڑھی ہوئی, مدارس سے پڑھی ہوئی بچوں کے اندر بھی نہیں ریلیجس کلیرٹی دیکھی جتنی ان سیکولر بچیوں میں تھی. ریمارکیبل. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ مسائل شدہ بچے ہیں تو پھر مطلب مسئلہ ہے کیا. مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ان بچیوں کی تربیت میں جو مسائل ہوں گے یا ان کے جو بھی مسائل تھے, ان کی والدہ نے ان کی کمال تربیت کی. جب ان سے میں نے بات شروع کرنے کی تو والدہ وہاں سے اٹھ کے چلی گئیں, وہ اپنے وہاں بچوں کے درمیان نہیں بیٹھی اور جاتے ہوئے صرف انہوں نے رخصت کیا. میں سوچتا ہوں کہ یہ ادب جس کو کہ ہم اپنے نبی کی سنت سمجھ کے کرتے, کسی کی تذلیل مجھے نبی نے کی ہو تو مجھے سمجھائیے ذرا. میں خدا کی قسم کیا کہوں, میرے نبی پہ میری اولاد, میرے ماں باپ قربان ہو, میرے نبی شفاعت رسول کی طرف جب دیکھیں گے قبر میں دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی, مجھے بھی دیکھنا یقین ہے, آپ نے مجھے دعا دینی ہے یقین انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. میرے نبی نے ایسے نہیں گردن کی جیسے میں کرتا ہوں بدتمیزی سے شفاعت رسول کی طرف. میرے نبی پورے کے پورے مڑتے اور اس طرف بیٹھتے اور کبھی ایسا نہیں کرتے کہ جناب آپ کی بات کو کاٹا جائے. لیکن ہم آج مذہبی پروگراموں میں بھی استاذہ کی باتوں کو کاٹتے ہیں. اس کے لیے اللہ ہمیں معاف کرے. میں ہلکا سا ادھر مڑ کے جاؤں گا تو مجھے کان میں میرا پروڈیوسر راؤ شاہد محمود صاحب کہیں گے بلال صاحب سیدھی ہو جائیں, آپ کا پروفائل آ رہا ہے. ہماری پریورٹیز بدل گئی ہیں, لیکن سنت رسول پہ جتنا بھی قائم رہ سکتے ہو خدا کے واسطے اتنا رہنے کی کوشش کرو. بچوں کو انسلٹ کر کے تربیت نہیں کر سکتے. میں اس باپ سے جو اپنے بچوں کا ذکر کر رہے تھے, یہ اپنے دل کی دھڑکن آپ سے کہہ رہا ہوں, خدا کے واسطے بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, اس طرح ذکر پبلکلی کرنے سے مزاج بہتر نہیں ہوتے, وہ اور خراب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے. آمین 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 آمین. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو بھی ہدایت دے, بیٹے کو بھی ہدایت دے اور والدین کو بھی ہدایت دے کہ وہ سنت رسول پہ چلے اور انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹا وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا شکر میرے پتر. حکم بھائی میں نے اپنی بہن کے بارے میں بات کرنی تھی. فرمائیے میرے بیٹے. بھائی اس کا نام بشرا ہے اور بھائی اس کی تو زندگی میں مسئلے نہیں ختم ہوتے. بھائی وہ ناراض ہو کے گھر سے 9 مہینے باہر رہ کے آئی ہے, اب بھی گھر میں آئی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ختم ہو رہا. اس کو کیا مسئلہ بیٹا؟ وہ بھی ٹوٹ گیا. کیا ہے؟ رشتہ کیا ہوا تھا بھائی, وہ بھی ٹوٹ گیا. اس کو مسئلہ کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. مسئلہ پتہ نہیں بھائی, اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ختم ہی نہیں ہوتا, ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے. نہیں دیکھو نا, مجھے تم نے غالب تو نہیں سنانا نا اس وقت. جی بھائی, یہ تو غالب کھیل رہی ہے نا میرے ساتھ. نہیں بھائی مطلب اس کی زندگی کی مشکلیں ختم نہیں ہوتی. بیٹا کیا اس کو مطلب کیا, اس کو مچھر زیادہ کاٹتے ہیں, اس کے کمرے میں کیڑیاں زیادہ ہیں, اس کو مسئلہ کیا ہے؟ بھائی ایک تو بہن بھائیوں سے اس کی بن نہیں آتی اور دوسرا یہ کہ وہ 9 مہینے گھر سے باہر رہ کے آئی ہے. باہر چلی گئی اماں ابا سے لڑ کے, بہن بھائیوں سے لڑ کے؟ جی ہمارے ساتھ لڑائی کر کے وہ گھر سے باہر چلی گئی تھی, کراچی رہے, اب 9 ماہ بعد گھر میں لوٹی, اب بھی وہی مسئلے ہیں ہمارے. گھر سے باہر گئی کیوں تھی بیٹے؟ بھائی وہ ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی تھی. میری چھوٹی بچی وہ ناراض کیوں ہوئی تھی؟ بھائی گھر میں لڑائی ہوتی ہے, وہ ہمارے ساتھ نہیں. لڑائی کیسے, مطلب یہ دیکھو نا, ایسے پہیلیاں نہیں کھیلتے ہو. دیکھو میں تمہیں جانتا نہیں ہوں, میری تم بچیوں کی طرح ہو, لیکن میں تمہاری بات سن کے اریٹیٹ ہو رہا ہوں کہ خدا کے واسطے بات تو سیدھی کرو. اب وہ جو تمہارے ساتھ رہتا ہوگا وہ کتنا خائف ہوگا کہ تم میں سے کوئی بات سیدھی نہیں کرتا. صاف بات کرتے ہیں, صاف. بھائی صاف بات کی صرف کی لڑائی کی وجہ سے وہ لڑائی کی وجہ کیا مثلاً؟ بس ہمارے بہن بھائیوں میں آپس میں بن نہیں آتے. نہیں میرے بچے, نہیں اس طرح نہیں ہوتا. دیکھو نا, آپ گول مٹول ادھر ادھر باتیں کر رہے ہو. آپ لوگوں میں ایک ہی مسئلہ ہے سارا, آپ لوگ کمال رومانٹک لوگ ہو. اب اس بات پہ برا نہیں منانا کہ آپ رومانٹک کیوں ہو. مال بہت زیادہ ہو تو انسان خرچتا اچھا لگتا ہے, مال کم ہو تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے.
اب تم غور فرماؤ ذرا کہ آپ لوگوں کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ آپ کے گھر میں مسئلہ کیا ہے؟ مزاج، ناکیں، سب کی ناکیں جو ہے نا وہ اپنے قد سے بھی زیادہ لمبی ہوئی ہیں. اگر ہوئی ہیں تو بھائی وہ اگر چھوڑ گئی ہے تو آپ نے کون سی ناک نیچے کر لی ہے؟ آپ نیچے ہو گئی، آپ نے آنکھیں جھکا لیں، آپ نے کہا کہ بڑی شرمندگی ہوئی، آپ لڑکے چلی گئیں. اچھا اب ہم آپ کی بات کا جواب سختی سے نہیں دیں گے، یا اب ہم چڑ نہیں کریں گے، یا اچھا اب ہم شیشے میں کم دیکھیں گے، تمہاری طرف توجہ زیادہ دیں گے. بات کو جب تک ریئلائز نہیں کرو گے میری پیاری بیٹی، تم اس بات کا حل کیسے کرو گی؟ وہ بچی اگریسو ہے، ایک بات، اس کو میڈیکیشن چاہیے غصہ کم کرنے کے لیے، دوسری بات. لیکن صرف اس کے اندر مسئلے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. آپ کے گھر میں ہر شخص جو ہے نا وہ تلوار اور خنجر لے کے بیٹھا ہے کہ کوئی زندہ رہ کے تو دکھائے. یہ مزاج سب کا ہے میرے بیٹے، یہ حادثہ کافی ہے اور یہ اللہ کی رحمت بھی بہت ہے. وہ واپس آ گئی ہے، اس پہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ بڑے ہی ادب سے عرض کروں گا کہ اپنے گھر میں کسی والد کو، بھائی کو، کسی کو کہو کہ وہ اذان دیا کریں اور گھر میں نماز با جماعت شروع کرو. اگر میں حلفاً تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ میری ایمان ہے، تم لوگ ایک نماز روز با جماعت شروع کر دو گھر میں پڑھنی، خدا کی قسم تم نے مہینہ نہیں گزارنا، گھر میں برکت شروع ہو جائے گی. کرنے والے بنو گے تو بات ہوگی نا، صرف باتیں کر کے تو باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. ایک نماز پڑھنی ہے میری بچی تم نے، دیکھنا گھر کے اندر برکت کس طرح پیدا ہوتی ہے، عزت اور رزق کس طرح آپ کی طرف میگنیٹ کی طرح بھاگا چلا آئے گا. ہمارے کالر ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی. بلال انکل، مجھے اپنے بھائی کے لیے معلوم کرنا ہے. جی ان کا نام طاہا احمد ہے. کیا نام ہے؟ طاہا احمد. طاہا. جی انکل، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کا کام جو ہے نا صحیح نہیں چلتا. پہلے وہ جاب کرتے تھے، پھر کچھ وہاں پہ مسائل ہوئے تو انہوں نے چھوڑ دی. اب یہ ہے کہ وہ ایک موبائل کی شاپ میں وہاں پہ کر رہے ہیں. طاہا کی تعلیم کتنی ہے بیٹا؟ جی انہوں نے BA کیا ہوا ہے. تو BA کرنے کے بعد آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو، مطلب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ نہیں مطلب وہ ہے کہ مطلب ان کی شاپ ہے، وہ مطلب ان کا جو موبائل کا کام ہے، موبائل وغیرہ سیل کرتے ہیں، لیکن ہو ہی نہیں رہا ان کا، کچھ چل ہی نہیں رہا روزگار. اچھا میری پیاری بچی، دیکھو میں تمہیں بڑے ادب سے پھر بات کہہ رہا ہوں، یہ اتنا زیادہ نا کیا کہتے ہیں نیگیٹو نہیں چلو کہ ہو ہی نہیں رہا. کیا اس نے BA ہوا ہے، کر رہا ہے وہ ایک دکان پہ کام. اب یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سیٹھ عابد بن جائے ایک دم راتوں رات؟ کیا ایک دکان ہی ہے نا جو چلانی ہے. اللہ سے جب رزق مانگتے ہیں تو وہ عاجزی سے مانگتے ہیں. دعا عاجزی میں ہوتی، دعا غصے سے نہیں ہو سکتی، ہاں 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 کر کے نہیں دعا ہو سکتی. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اس بات کو اتنا منفی مت لو. وہ تو کر رہا ہو کیوں نہیں؟ اللہ نے کرنا ہے نا. اللہ کو چیلنج کر کے دیکھ لو. اگر تو اللہ کو چیلنج کون کر سکتا ہے میری پیاری بچی؟ خدا کے واسطے عاجزی کے ساتھ، دعا تو عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں نا. یہ اچھا بچہ ہے، یہ محنتی بچہ ہے، اسے کہو کہ دکان پہ بیٹھے یا نہ بیٹھے ہر وقت سورہ اخلاص قل هو اللہ کی تلاوت کیا کرے، پڑھا کرے، ہر حالت میں پڑھا کرے، اللہ کامیاب کرے گا. لیکن میں ادب سے آپ تمام بچوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے لہجوں میں نرمی لے کر آؤ. اگر 2 ہفتے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو آپ کے لہجے اتنے، میں سچ کہہ رہا ہوں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ نہیں بڑی ٹھیک بات ہے. اس میں غصہ نہیں آتا ایک بات کا اضافہ، کیونکہ ایک باپ نے کی کال سے آپ نے ابتدا کیا پروگرام کا. میں لوگ آتے ہیں دعاؤں کے لیے، وظائف کے لیے، جب ماں باپ یہ شکایت لے کر آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر یقین پیدا کر لو، اللہ تمہارے اولاد کو فرما بردار کر دے گا. اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا یا بد دعا 7 آسمان سے گزرتی خدا کے عرش سے جا کے ٹکراتی ہے. اللہ اکبر. اللہ اس حدیث پر یقین پیدا کر کے رات کے کسی پہر میں اٹھ کے اپنے اولاد کے لیے دعا کرو. اللہ اکبر. ان پر تبصرے، ان پر تجزیے، ان کو ڈانٹنا، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور یقیناً ہمارا اس فرمان رسول پر یقین ہے، تو ماں باپ بجائے شکوے کرنے کے لوگوں کے سامنے اللہ کے سامنے رات کو بیٹھ کے دعا کریں. کیا بات کی. یہ دیکھو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، گھر میں کسی کو بڑا بننا سیکھنا چاہیے. جب بڑے نہ ہو تو پھر اساتذہ ہی اس طرح کے ہمارے بڑے ہوتے ہیں. کرب کرنے کی بجائے، کرب کا مطلب ہوتا ہے کرٹیسائز کرنے کی بجائے، اپنے منفی تجزیے دینے کی بجائے رات کو 2 بجے اٹھو
اس کے بعد اللہ میاں سے کھلے آسمان تلے جاؤ, نماز پڑھو, اللہ سے کو اللہ تعالیٰ تو میرے پہ رحم کر دے. اللہ نہیں کرے گا, اللہ سوائے رحم کیا اور کچھ بھی نہیں کرے گا. اللہ نے رحم کرنا اپنے پہ فرض کیا ہے, کر کے دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں ضرور آسانیاں پیدا کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جی السلام علیکم بیٹا. جی کیسا بیٹا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں نے آپ سے بات کرنی تھی. جی فرمائیے, میں سن رہا ہوں بیٹا. کسی اچھی جگہ پر آؤ اور ٹیلی ویژن کو بند کر دو میرا بیٹا. ہاں جی ٹیلی ویژن بند. اچھا, مجھے ابھی تک تمہاری ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے. کمال نہیں ہے, ایک معجزہ ہو رہا ہے. تم نے بند کر دیا اور مجھے آواز آتی چلی جا رہی. نہیں, میرے ٹی وی کی آواز سائلنٹ ہے, میں نے آف کی ہوئی ہے. اچھا میرے بچے, حکم کیجئے. ہاں جی, وہ نا کیسرا, کمال ہے, جان اللہ کو دینی ہے. واہ 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 واہ. لبنہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بیٹا, ماں کی ایک عرض ہے آپ کے آگے. میں ہاتھ باندھتا ہوں میری ماں, آپ حکم کریں. میری بیٹی کی 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی بیٹا. ہاں, وہ اب بچہ اتنا بیمار ہے بیٹے, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. وہ فالج بھی ہو گیا, اسے اٹیک بھی ہو گیا ہے. میرا بچہ, اس کا نام محمد عارف ہے. محمد, بیٹی محمد عارف. عارف. ہاں جی, بیٹی کا نام ہے کمل سمیرا. بیٹا میں بڑی پریشان ہوں, 1 سال ہوا ہے ابھی شادی کو. اس کے بارے میں بتا دیں مجھے. کمل کے کوئی بچہ ہے؟ نہیں بیٹا, کوئی بھی نہیں. اچھا, اس کو فالج کس طرف کا ہے؟ فالج سجی طرف, سیدھی سائڈ کا. اور کہاں تک کا ہے؟ سر سے پاؤں تک کا, کہاں تک کا, کس حصے کا ہے؟ زبان صحیح ہے, بول صحیح لیتا ہے, باقی پورا مطلب ہاتھ بھی پاؤں بھی پوری سائڈ ہے. اچھا میری پیاری ماں, یہ بتاؤ وہ لے رہا ہے, فزیو تھراپی لے رہا ہے؟ ہاں جی, فزیو تھراپی بھی ہے. ڈاکٹر یہ ہاسپٹل ہے نا, جی جی جی, وہاں کا علاج ہے اس کا. الشفا بیٹے انشاءاللہ تعالی. اچھا, اس بچے کو کہیے, اس کی یا بیوی کو کہیے, یہ اپنا الٹا ہاتھ جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ طرف جسم کے رکھ لے. بس بیٹھ جائے ایسے جیسے بیٹھتے ہیں, ایسے بیٹھ جائے. ہاتھ کو بالکل انگلیوں کو بند رکھے اور 21 دفعہ, کم از کم, زیادہ جتنا چاہے کر سکتے ہیں, 21 دفعہ آیت کریمہ کو اور سورہ فاتحہ کو تلاوت کرے اور ہاتھ اٹھائے بغیر کرے. یہ 6 مہینے سال کی بات ہوگی, یہ امپروو کر جائے گا اور آپ کو 2-4 مہینے میں اس کی امپروومنٹ نظر آنے لگ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ کا بڑا شکر ادا کیجئے کہ اس کی زبان بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت پازیٹیو انڈیکیٹر ہے, بہت پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. لیکن علاج جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بلڈ کلوٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے, جس کے لیے اس کو بلڈ تھنر یا ایک میڈیسن جو کہ نیورو فزیشین دے گا اس کو وہ لینی پڑے گی. یہ دم کیجئے گا آیت کریمہ کا اور سورہ فاتحہ کا ہاتھ رکھ کے اپنے جسم پہ, الٹا ہاتھ سیدھے پہ رکھ لے اور یہ دم کرے اپنے آپ کو. انشاءاللہ اللہ اسی سال میں بہت زیادہ اضافہ دے گا اس کو. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ جو بزرگ ہیں ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. ابھی وقفے پہ بات کر رہے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ زو معنی میں بات کر دینی چاہیے اگر بہت ضروری بات بھی ہو. اس پہ ذرا ایک مثال دیجیے گا. جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جس طرح کوئی مرنے کا کوئی جان کا خطرہ ہے یا کوئی اور ایمان, تو اس کے لیے میں نے کہا کہ جھوٹ آپ تو میرے منہ سے نکلوانا چاہتے تھے وقفے کے دوران, آپ نے نہیں کہا. تو میں نے کہا کہ زو معنی لفظ بول کے اس حالت سے, اس پریشانی سے بچا جا سکتا ہے. اس کی مثال آپ جس طرح مثال ہی میں دے رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ جا رہے تھے تو اونٹ کے پیچھے آپ بیٹھے تھے اور آگے سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. تو آپ کا ایک دوست مل گیا. یہ وہ دوست تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا تھا, اونٹوں کے لیے, اونٹوں کے لیے, سرخ اونٹوں کے لیے تلاش کر رہا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سچویشن میں ایسے وہ پریشان ہوئے 1 منٹ کے لیے, کیا جواب دوں. اگر بتاتا ہوں کہ یہ وہی ہیں جو جنہیں تم تلاش کر رہے ہو دنیا کے لالچ میں, تو پکڑ لیں گے.
اور اگر میں کہتا ہوں یہ وہ نہیں ہے تو نبی کے ساتھ بیٹھا ہوں جھوٹ کیسے بولوں؟ جھوٹ، پھر جھوٹ بھی وہ بولے جسے رب صدیق اکبر کہے. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، تو اس کے کیا بات ہے، واہ واہ نہیں واہ، جھوٹ کے ساتھ ان کو تو انہوں نے بڑا سوچ کے فرمایا ھذا رجل یہدینی، یہ وہ مرد ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اس نے یہ سمجھا کہ یہ صحرا کا راستہ دکھا رہا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی نیت یہ تھی کہ یہ مجھے دنیا سے آخرت اور آخرت سے جنت کا راستہ دکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ فراست اور وہ بلاغت ابو بکر صدیق کی ہم زمانے میں کہاں تلاش کریں؟ کمال بات ہے، کمال بات ہے. جی کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی سر، مجھ سے نا میں نے علامہ صاحب سے بات کرنی ہے کہ جب سے تقریباً میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، میں ہمیشہ مشکلات میں گھری رہتی ہوں. کبھی ایک مشکل، کبھی دوسری مشکل، کبھی ایک بیماری، کبھی دوسری بیماری. میں بڑی پریشان ہوں. آپ کا نام پاکستان تو نہیں ہے؟ جی جی، آپ کا نام پاکستان تو نہیں ہے کیا؟ ہاں جی، میں لاہور میں ہوں. جی جی فرمائیے. ٹھیک ہے، ٹھیک، فرمائیے فرمائیے میرا بیٹا. کہ آپ کے کیا مسائل ہیں؟ مجھے تھوڑی سی ایک مثال دو کہ ہمیشہ مشکلات میں گھری رہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ سر، جب سے تقریباً میں نے ہوش سنبھالا ہے، کبھی ٹائیفائڈ بخار ہو گیا، کبھی گردن توڑ بخار ہو گیا، آہستہ آہستہ پھر بیک بون کا مسئلہ ہو گیا، کمر کا مسئلہ ہو گیا، موریز نیچے دو والے اینڈ والے جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، نیچے جھک نہیں سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، کام نہیں کوئی گھر کا ہوتا. پھر آہستہ آہستہ یعنی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، شادی ہوگی، بچے ہو گئے، پھر بس اسی طرح مشکلیں، کبھی گھر چھوڑ دیا، نکال دیا گیا، آ گئی چلی. میری پیاری بہن، میں معافی کے ساتھ میری چھوٹی بچی ہو، میں تمہیں بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں. مجھے پیاری بہن طرح یہ بتانا کہ آپ کے بچے ہو گئے، آپ کی شادی ہو گئی، یہ بھی مشکلات میں شامل ہے؟ جی بھی مشکلات میں ہے سر. دیکھیں نا، اچھا مجھے ایک بات اور دکھاؤ نا، تم ذرا ٹھہر جاؤ نا، ایک سیکنڈ ٹھہر جاؤ. مجھے یہ بات بتاؤ کہ جب تمہاری ٹیل بون جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی تھی بقول تمہارے، اور تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، تو شادی کر کے بچے کیسے ہو گئے؟ سر وہ اب ہوئی ہے نا، تقریباً 4-5 سال سے ہوئی ہیں. اچھا اب نہیں نماز پڑھ سکتی ہیں آپ؟ ہاں جی، میں چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں. تو نماز تو پڑھتی ہوں نا، اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں جی، اللہ کا شکر کرتی ہوں، لیکن سر میں نے صرف علامہ صاحب سے وظیفہ لینا تھا. اب شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، یورک ایسڈ کیلسٹرول ہائی آتے ہیں. ہاں تو اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم زندگی میں ٹینشن کتنی لیتی ہو؟ ٹینشن تو سر بہت زیادہ، یہاں تک کہ پچھلے دنوں کافی اسٹریس تھا گھر میں، بس ٹینشن چل رہی تھی اور آنکھ بھی کافی سویل ہو گئی. یہ ٹینشن چل رہی تھی سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کوئی موسم تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ سردیاں آ گئی ہیں، گرمیاں آ گئی ہیں، آج کل ٹینشن چل رہی ہے. ٹینشن کی تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا میرے بچے. وجہ یہی ہے سر، بڑا بچہ ماشاءاللہ سے حفظ کر چکا ہے. اس کو اگر اسکول کے لیے کہتی ہوں تو وہ اسکول کا نام نہیں لیتا، کہے گا قبر میں ڈگریاں لے کے جانی ہے کہ قرآن جانا ہے، میں نے نہیں پڑھنا. تو بیٹا یہ تم نے حفظ کرانے سے پہلے سوچنا تھا کہ میں کس طرح کی تربیت کروں. اس میں کیا ہے؟ سر بس وہ گھر کی کچھ مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا، وہ بھی بیویاں ہوتی ہیں جہاں کے مرد نہیں سنتے، انہوں نے اپنی مرضی کر کے اس بچے کو کروا تو دیا، بچہ نہیں کھڑا. نہیں، میں اس بات کے حق میں ہوں کہ اس کو حافظ بننا چاہیے تھا. میں بالکل، یہ بات آپ بالکل نامناسب ہے. حافظ بننا چاہیے تھا، لیکن صرف حافظ ہی بننا چاہیے تھا. نہیں سر دیکھیں نا، حافظ بننا چاہیے تھا. میں خود چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ دونوں جہان ہمارے لیے آسان کرتا ہے، جن کے بچے حفظ کرتے ہیں، لیکن اب اس کی ایج ہے، اس کو ایڈمیشن اسکول میں بھی تو لینا چاہیے. بالکل لینا چاہیے، آپ کی بات بالکل بجائے. اب تم نے بات میری ماننی کوئی نہیں، لیکن تم نے بات میری سن لینی ہے ضرور. دیکھو بچوں کے اس بیہیویئر پہ میں تمہیں بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، اور وہ تمام بچوں سے جو کہ میرے بچے اس وقت اس ایج گروپ کے جن کے بچے چھوٹے ہیں. بچے بلیک میلر ہوتے ہیں پیدائشی. بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ روؤں گا تو دودھ ملے گا. بچہ روتا ہے، چیخ کے مارتا ہے، اس کو دودھ مل جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بلیک میلنگ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کے لیے اور کیا لفظ ہونا چاہیے. بچے دیکھتے ہیں بچپن سے کہ ماں باپ کے اندر اختلاف کیسا چل رہا ہے. جب وہ ماں باپ میں اختلاف دیکھتے ہیں، پھر اس اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہیں. 99% ناکامیاں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں. سننی کس کی ہے، میری کیوں نہیں سن. حافظ بن گیا، اللہ کا شکر ادا کرو. وہ کہتا ہے قرآن لے کر جانا آگے، یا ایم اے کیمسٹری لے کر جانی آگے. اب اس کی بات میں بڑا وزن ہے نا، اس کی بات میں تو وزن ہے. اب میں اس کو کہوں کہ نہیں کیمسٹری لے کر جائے گا تو آخر تک میں یہ کہہ نہیں سکتا. پڑھنا چاہیے، لیکن صورت یہ ہے کہ اس کی تربیت ڈیورنگ حفظ بھی تو ہونی تھی نا.
وہ کس نے کی؟ وہاں پر آپ کہاں تھیں؟ آپ کے شوہر کہاں تھے؟ آپ اپنے اختلافات میں تھے؟ اس نے کہا ہے تو اب میں اس کا پیچھا کیوں کروں؟ یہ چیزیں اب بچے میں آپ دیکھ رہے ہو. میں بڑی ایمانداری سے تمہیں کہوں گا کہ بچے کو مین سٹریم ایجوکیشن کے لیے پش نہ کرنا، کہتے رہنا، یہ چلا جائے گا. حافظ عام لوگوں سے، یہ میں بات جو ہے نا یہ کانوں کو ہاتھ لگا کے ادب سے کہہ رہا ہوں لیکن تجربے نے بتایا، حافظ عام لوگوں سے معاشرے میں زیادہ قابل اور انٹلیکچولی بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دماغوں کے سیل زیادہ استعمال ہوئے ہوتے ہیں. میرے میکسیمم استعمال ہوں گے 12 بلین سیل اللہ نے رکھے ہیں ہر کسی کے دماغ میں. میرے استعمال ہوں گے 80,000 سے 2.5 لاکھ تک. حافظ کے استعمال ہوں گے 5 لاکھ. وہ میرے سے سپیریئر ہے. اب میں سپیریئر کو کنڈیم کیسے کر رہا ہوں؟ یہ حقیقت ہے. میں 11 سال کی عمر میں نے قرآن حفظ کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کے بعد پرائیویٹ میں نے 2 ماہ میں میٹرک امتحان دیا. اب ذرا رک جائیے گا، ذرا مجھے بتائیے گا 2 ماہ میں ہوتا ہے میٹرک امتحان؟ نہیں ہوتا نا. یہ حافظ کا کام ہے. شماؤل مسعود ہمارے ساتھ تھا کلاس میں، اللہ تعالیٰ اسے زندگی صحت دے. وہ حافظ تھا، وہ قابل ترین آدمی تھا، زندگی میں آج بھی کامیاب ہے، لیکن اس کے وہ مسائل نہیں ہیں جو میرے اور آپ کے ہیں. اچھا، اس میں وہ جب انگلش کا تھا نا سبجیکٹ ذرا مشکل سمجھا جاتا تھا، ظاہر ہے. تو میں نے اس کو نتیجہ نکالا کہ اس کی سمریاں کتنی ہیں، اس کی سٹوریاں کتنی ہیں، اس کے لیسن کتنے ہیں، مضمون کتنے یاد کرنے پڑیں گے. وہ میں نے سارا ٹوٹل نکالا تو وہ ایک پارے کے برابر بھی نہیں بنتا تھا. کیا بات کی ہے یار، کیا بات کی ہے، کیا بات کی ہے، کیا بات کی ہے. پارا میں 1 مہینے میں حفظ کر پھر کہے نا سارے انگریزی کے سلیبس کو آپ نے اکٹھا کر کے دیکھا تو آپ کو پتا چلا یہ ایک پارے کے برابر بھی. تو اس کو کر لو یاد. پارا جو 1 مہینے میں ہم حفظ کر لیتے تھے. واہ. اچھا، پھر پارے میں احتیاط یہ ہے کہ آپ زبر زیر فرق نہیں کر سکتے، ایک حرف نہیں بدل سکتے. اس میں کر سکتے ہیں. اب اس میں ایک ہنگری، ایک کوے کی آپ نے سٹوری لکھنی ہے تو آپ کو گرامر آنی چاہیے، 2-4 لفظ یاد ہونے چاہیے. آپ آگے پیچھے بھی جملے کر لیں، اضافہ بھی کر لیں، کمی بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح پھر میں نے میٹرک کیا. اسے کہتے ہیں حافظ جو ہے نا یہ کرکٹر ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیچ ہو سکتا ہے، کہاں پہ سلپ کھیلنا ہے. وہ جو بچہ کہہ رہا ہے نا کہ آگے جو ہے وہ کیمسٹری نے نہیں جانا، قرآن آگے جائے گا، یہ بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے اندر بھی تو کیمسٹری ہے نا. میں صدقے جاؤں، کیا بات کی ہے. قرآن کے اندر بھی تو بیولوجی ہے نا، بیولوجی ہے، اس کے اندر بھی تو فزکس ہے نا، ایسٹرالوجی ہے، سارے علوم قرآن سے ہیں. بڑے ہی ادب کے ساتھ. واہ واہ واہ، اس بات کو کھولوں گے ابھی. کمال بات ہے. اس لیے میری پیاری بیٹی، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں پڑھتا، یہ آپ کے مزاجوں کی تلخی ہے جس پہ وہ ریئیکٹ کر رہا ہے. وہ قابل بچہ ہے اور وہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بالکل رکھتا ہے. جی شیخ صاحب السلام علیکم. جناب علی، جناب علی. میرا کتب کا پرابلم ہے کہ میں پچھلے 8-10 سال سے میری بیک بون جو ہے L4 L5 S1 میں اس میں کافی پرابلم رہی ہے. ڈی جنریشن تھی. آہستہ آہستہ کرتے میں واکر پہ آ گیا ہوں، لیکن کام میں نے اپنا نہیں چھوڑا. میں ماربل کا کام کرتا ہوں اور پتھر وغیرہ کا، گرینائٹ وغیرہ کا. اب میرے کام میں یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے کام کی رکاوٹیں وغیرہ آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کام پھر بھی چلتا ہے، لیکن ہلکا ہلکا چلتا ہے. میرے قرضے نہیں اتر رہے، جس کی وجہ سے میرے کو تھوڑی پریشانی ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کچھ میری مدد فرمائے، کچھ پڑھنے کے لیے یا کچھ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اس میں ریورسبل تو ڈی جنریشن ظاہر ہے شیخ صاحب وہ نہیں ہے، لیکن یہ اگر ڈی جنریشن سلو ڈاؤن ہو جائے تو یہ بھی بڑا کمال کام ہے. آپ نے اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے اور رزق کی فروانے کے لیے 2 چیزیں پڑھنی. ایک آپ نے اللہ کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام، اللہ کی بزرگی کا نام ہے، اللہ اس پہ رزق دے گا. اور ایک آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سب وقت پڑھنی ہے. دونوں چیزیں پڑھنا شروع کرو. یقین کیجئے، میرا یہ بہت پختہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال میں آپ کو صحت کے بارے میں بھی بہتری محسوس ہوگی اور کاروبار کے بارے میں بھی. یا ذل جلال والاکرام اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ ہر وقت پڑھتے رہنا. حضور یہ جو آپ بات فرما رہے تھے اس کو ذرا مکمل کی. یہ بات بڑی لطف کی ہے کہ آپ نے پارہ سے کم اس کا سبق تھا انگریزی کا وہ کر لیا. جب پھر قرآن پاک کا وہ پارہ تو اس میں تو میں ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں کر سکتا تھا، ایک نقطے کا بھی فرق. اچھا، اس میں بڑی کمال بات ہے شہباز رسول صاحب کہ جتنے زیادہ لوگ اس کے اگینسٹ ہیں نا کہ رٹا نہیں لگانا، وہ بالکل تحقیق کے مطابق غلط ہے. تحقیق اب یہ کہتی ہے کہ رٹے لگانے سے ہی دماغ کھلتا ہے، کریٹیوٹی بڑھتی ہے اور انسان زیادہ انٹیوٹیو ہوتا ہے. آپ کی بیس تو رٹے کے بغیر نہیں بن سکتی. اب تو ریسرچ یہ کہتی ہے، لیکن ہم نے تو 50 سال ضائع کر دیے نا
کہ رٹا نہیں لگانا ہے، کانسیپچول بات کرنی، تو وہ کانسیپچول ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. کنسیپچول بھی اگر آپ نے بات کرنی ہے، فرض کریے آپ گرامر ہی لے لیں، اگر آپ گرامر کی اصول اور قواعد و ضوابط کو آپ رٹا لگا کے ذہن میں محفوظ نہیں کریں گے تو اس پر گفتگو کیسے کریں گے آپ؟ کمال بات ہے. یہ ایک بنیادی ہمارے ہاں صرف پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے، فقہ پڑھائی جاتی ہے، حدیث، ان کی جو بنیادی اصطلاحات ہوتی ہیں اس کو حفظ کرنا پڑتا ہے. ہم 10 علوم پڑھنے کے بعد بھی جب ہم نے اصول فقہ اور اصول حدیث کو شروع کیا تو اس وقت بھی ہمیں اس کی اصطلاحات کو رٹا لگانا پڑا. آپ کسی بھی علوم میں اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اچھا یہ بات سچ ہے، کیمسٹری میں بھی، بیولوجی میں، پیتھولوجی میں بھی، ہر چیز میں یہ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے. یاد کرنا بنیادی پڑتا ہے. اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی، اس بات کو صرف بڑھاتے ہوئے آپ سے اجازت مانگوں گا. یہ بات کا جواب میں اگلی دفعہ دوں گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بات کریں گے. حضرت نے کہا کہ وہ یاد کرنا پڑتا ہے. آپ کو ABC یاد ہے، آپ کو الف ب پہ شاید اتنی یاد نہ ہو، لیکن آج ایک ایکسرسائز کیجئے گا. A B اور C لکھیے اور ABC کو ملا کر ایسے الفاظ بنائیے جس سے کہ کوئی معنی بنتا ہو. 1 2 الف لام میم لکھیے، قرآن میں الف لام میم، اور اس سے الفاظ بنائیے جو عربی جانتے ہیں یا گرامر جانتے ہیں، اور آپ اس سے الفاظ بنائیے. اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں قابلیت جو ہے وہ کہاں پہ رکھی ہوئی ہے. اللہ کے کلام میں معجزہ ہے قابلیت کا. عرض کروں گا آپ سے، یہ ضرورت ہے آپ کی یادداشت ہونے کی، اور زبان آپ اس پہ قابو رکھتے ہو، اس سے دانش بڑھتی ہے. حافظ ہونا کمال بات ہے، لیکن حافظ اکیلا چھوٹا ہوتا ہے نا عمر میں، اس کو آگے تربیت چاہیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.